حدیث نمبر ہے 912۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روب داخل نہ ہوگا۔ مسیح دجال کیوں کہتے جی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ مسیح کہا گیا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ ان دونوں میں دو قدریں مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری دنیا کی سیاحت کریں گے، سیر سے ہے، اور دجال بھی پوری دنیا میں پھرے گا، اس نسبت سے ان کو مسیح کہا گیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مرض میں مبتلا شخص کو مس کرتے تھے، چھوتے یا ہاتھ لگاتے تھے تو وہ تندرست شفا یاب ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ اسی نسبت سے طبیبوں ڈاکٹروں کو بھی مسیحا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی انسان کے دکھ درد میں ان کی دوا کا سبب بنتے ہیں، یا کوئی بھی تکلیف میں مداوا کرنے آ جائے اس کو مسیح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایسے مٹی ہوئی ہوگی جیسے ہاتھ پھیر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ موٹے پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور دوسری آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کی ایک آنکھ ہوگی دجال کی، تو اس نسبت سے اس کو مسیح کہا گیا ہے۔ ایک نسبت سیر سے ہے کہ پوری دنیا میں پھرے گا، دوسری نسبت اس کی آنکھ پہ جیسے ہاتھ پھیر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ پھیر کے شفا یاب کرتے تھے نا، تو اس لیے دونوں کے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے، لیکن دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ ایک مفہوم میں مشترک ہے کہ پوری زمین پہ ان کی بھی حکومت ہوگی اور پوری زمین پہ دجال بھی پھرے گا۔ تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اس سے اگلی روایت ہے 913 حدیث نمبر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے پہرا دیں گے، وہاں نہ طاعون کی بیماری آئے گی نہ ہی دجال مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ نے بڑے فتنوں سے مدینہ پاک کو پاک رکھا ہے۔ اور حدیث نمبر 914 میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دنیا کے ہر شہر کو ضرور روندے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں کے ہر راستے پر، مکہ کے بھی اور مدینہ کے بھی، فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے لوگوں کو 3 بار خوب زور سے ہلا دے گا، بس اللہ ہر کافر و منافق کو جو اس وقت مدینہ میں موجود ہوگا اس کو نکال دے گا۔ یعنی 3 زلزلے آئیں گے غالباً مدینہ میں، جس کی وجہ سے کمزور ایمان کے لوگ یا منافق یا فاسق لوگ وہاں سے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ یہ جگہ تو نعوذ باللہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یا کچھ ایسا سمجھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے ہر وہ شخص نکال دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 915 میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ایک بہت طویل قصہ بیان فرمایا، یعنی اس کا منجملہ کچھ اس طرح بیان تھا۔ آپ نے فرمایا دجال مدینہ کی خاری زمین پر اترے گا، لیکن اس پر مدینہ کے اندر آنا حرام کر دیا گیا ہے، تو اس وقت ایک شخص جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر اور نیک ہوگا دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرما دی تھی۔ تو دجال کہے گا کہ بتاؤ اگر میں ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ پھر بھی میرے بارے میں شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال پہلے اس نیک شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اس کو تلوار مار کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، یعنی 2 ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے، پھر ان ٹکڑوں کے درمیان میں چلے گا اور پھر ان کو جوڑ دے گا اور پھر اس شخص کو زندہ کر دے گا، اور پھر وہ پوچھے گا کہ بتاؤ اب یعنی بتاؤ کہ کیا میں اب خدا ہوں یا نہیں؟ تو وہ نیک شخص جو ہے زندہ ہو کر کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ تو دجال اس کے بعد اس شخص کو قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ وہ جو جادو وغیرہ کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کپڑا ڈالتے ہیں ایک آدمی پہ، اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، دیکھو ایسے کچھ کرتبس دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو دجال بھی ایسی ہی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جس سے کمزور ایمان کے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا مان لیں گے، لیکن جن کو اللہ نے مضبوط ایمان دیا ہوگا وہ شخص کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ تو خدا نہیں ہے بلکہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے مجھے آگاہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں
تو یہ یعنی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن مدینہ کا یہ شخص باہر نکل کر اس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ چیلنج کرے گا کہ تو وہی دجال ہے، اور دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر دوبارہ دجال جب اسے قتل کرنا چاہے گا تو اس پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ وہ خدا ہے، لیکن لوگ نہیں مانیں گے، تو وہ کہے گا اگر تمہارے باپ دادا زندہ ہو کے قبروں سے اٹھ کے آ کے کہہ دیں کہ یہی خدا ہے پھر مان لو، تو کہیں گے ہاں پھر تو مان لیں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی زندہ کر سکے۔ یہ سن کر شیطان ان کے قبروں پہ جائے گا باپ داداؤں کی، اور ان سے کہے گا کہ وہ باہر نکلیں، اور وہ باہر نکلیں گے مردے زندہ ہو کر اس کی خدائی کا اقرار کریں گے، جبکہ حقیقت میں وہ شیطان شتونگڑے ہوں گے جو ان کے باپ داداؤں کی شکلیں اختیار کر کر اس کی خدائی کا گواہیاں دے رہے ہوں گے، اور کمزور ایمان لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمین کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہ اس کے اوپر پوری زمین کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانی، ہمارے کھانے کی چیزیں پیکنگ میں آتی جا رہی ہیں، ہمارا پانی زمین کا پینے کے قابل نہیں اکثر رہ گیا جگہوں پہ، تو این ممکن ہے جب دجال آئے تب تک زمین پہ سوائے اس پانی کے جو کہ بوتلوں وغیرہ میں پیک ہوتا ہے کوئی پانی پینے کے قابل نہ ہو، اور پھر جب اس پہ قبضہ اس کا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں کہ پہلے ہم سونے چاندی کے سکوں سے تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، پھر کاغذ کے پیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اب ایسے کارڈز ہمارے پاس ہاتھوں میں تھما دیے گئے ہیں کہ بینک میں پیسہ ہوتا ہے، وہیں سے ادھر جائے ادھر جائے پیسہ وہیں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب چاہے بینک بلاک کر دے آپ کیا کر لیں گے؟ تو اسی طرح دجال وہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں، اپنے حواریوں کے ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دے گا، اور دنیا اس کی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اس کا فتنہ بہت سخت ہے، تبھی صحابیات جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہوئی جب کھانے پینے پہ ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہوگا، اور وہ اونچی اونچی رو رہی تھی لیکن رسول ہماری تو باندی لونڈی آٹا گوندھ کے رکھتی ہے نا، تو جب تک روٹی پکنے آٹے کو تھوڑی دیر چاہیے ہوتی ہے نا ٹھیک ہونے کے لیے، تو تب تک ہمارا تو بھوک سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن رسول اتنا صبر نہیں ہوتا، دجال کے دور میں ہم کیسے صبر کر پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تسبیح، تحلیل، تذکر، اللہ کی تکبیر جو ہے یعنی یہ کلمات تمہیں صبر دیں گے اور مدد دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے وابستگی نصیب فرمائے، دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم نہیں تو این ممکن ہے ہماری نسلوں کو اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی سارے فتنوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس دور میں جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں ان سے ہمارا دامن نہیں ہم بچا پاتے، خدا نہ خواستہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو گیا تو کیسے بچ پائیں گے؟ بد نظری کا فتنے سے ہم نہیں بچ پاتے، فیشن میں، دکھاوے میں، بے حیائی میں، بے پردگی میں، ہماری آپ اگر موبائل فون ہماری نوجوان نسل کے دیکھ لیں تو وہ کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، ان سے دامن نہیں بچایا جا رہا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہ سکے گا؟ وہی رہ سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاط ضرور بتائی ہے، جس میں ایک دعا بھی ہے جو ہر تشہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال کے الفاظ میں اس میں آتے ہیں، یہ لازمی دعا سیکھنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے، اور جو شخص سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے اللہ اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرنے کے بھی حکم دیے، اور ایک تو یہ کہ تم دین سے تمسک اختیار کرو فتنوں کے دور میں۔ اس وقت کسی بھی مومن کا بہترین رزق اس کی بکریاں ہوں گی جس کو لوگ کیا پہاڑوں میں چلا جائے اور اپنا ایمان بچا لے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہاں یہاں پہ مدینہ پاک کی فضیلت و عظمت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جتنے بھی فاسق منافق لوگ اس وقت مدینہ میں ہوں گے سب باہر نکال دیے جائیں گے، وہاں صرف مومن باقی رہ جائیں گے۔